بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علی رحمہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد علم فرائض کو شروع کرتے ہوئے فرمایا الفرائض نصف العلم، فرائض نصف علم ہے یعنی علم کا آدھا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، بے شک یہ علم کا آدھا ہے۔ تو مصنف علی رحمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا ہے۔ کیوں نقل کیا؟ تاکہ طلبہ اکرام پر یہ واضح ہو جائے کہ جس متبرک فن کو وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا عظیم اور بزرگی والا ہے، اور مصنف کا یہ بھی مقصد ہے کہ لوگوں کا اس فن کے حصول میں شوق اور رغبت بڑھے۔ کیونکہ یہی وہ علم ہے جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ اب اس کو نقل کیا ہے مستدرک للحاکم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من امتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرائض سیکھو اور اس کو سکھلاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یقیناً یہ علم بھلا دیا جائے گا، اور یہی وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے سلب کر دیا جائے گا۔ مستدرک میں ایک حدیث اور نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفریضة لا يجدان احدا يفصل بينهما۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میرا وصال ہونے والا ہے اور علم الفرائض بھی اٹھنے والا ہے، یہاں تک کہ فرائض کے مسئلے میں دو شخص آپس میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا عالم نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کس طرح سے بیان فرمایا کہ یہ اٹھنے والا ہے۔ تو آپ لوگ طلباء سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمانات کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس بات کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں یا دنیا کے اکثر ممالک میں سالانہ کتنے طلباء اکرام مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور کتنے مدرسین پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند ہی ایسے افراد ہیں جو اس اہم اور متبرک فن کے جاننے والے ہیں، حالانکہ آپ معلوم کر چکے یہ نصف العلم ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے اور سکھانے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے آپ طلبہ اکرام سے گزارش ہے کہ اس علم کی طرف توجہ دیں اور محنت و لگن کے ساتھ اسے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، تاکہ اس نعمت عظمیٰ سے خود بھی مستفیض ہوں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ تو اب یہاں عبارت کی تحلیل کر لیتے ہیں کہ اس علم کا نام علم فرائض کیوں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں علامہ عینی نے شرح کنز میں فرمایا ہے کہ اس علم کا نام علم فرائض اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس علم کے حصے مقدر فرمائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جو ہے مقدر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، اور اس کی تقدیر کو کسی مقرب فرشتے یا کسی نبی و رسول کی طرف نہیں تفویض کیا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف ہو یا ربع ہو، سمن ہو، ثلثین ہو یا ثلث ہو یا سدس ہو، ان میں سے ہر ایک کا حصہ بیان فرمایا ہے، برخلاف باقی احکام کے کہ جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے۔ تو ان میں جو نصوص ہیں، یعنی نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، حج وغیرہ کے معاملے میں جو نصوص ہیں وہ مجمل ہیں، اور اس میں جو ہے یہ مفسر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے۔
تو فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ یہ تو فرمایا زکوٰۃ دو، یہ نہیں فرمایا کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیان کس سے ہوا؟ سنت سے، یعنی حدیث پاک سے ان تمام چیزوں کا بیان ہو گیا۔ اور یہ علم الفرائض ایسا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے، اس کے حصوں کو الگ الگ کر کے سب کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اس علم کا نام علم فرائض رکھنے کی۔ اور اب یہ ہے کہ بھئی فرائض جو ہے یہ آپ نے فرائض یہ جمع ہے فریضہ کی، اور فریضہ جو ہے وہ مفروض کے معنی میں ہے، جو فرض سے مشتق ہے اس کا معنی آتا ہے قطع کرنا، اور اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے تقدیر کے معنی پر بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ تو پھر اس میں یعنی علم فرائض میں صرف مقدر تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیے، اس میں اسباب بھی تو ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا نام علم الفرائض کو رکھا گیا، علم الاسباء یا تعصیب بھی رکھا جا سکتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے علم الفرائض کا نام رکھنا وہ کس پر؟ تعصیب پر کیا ہے؟ غلبہ دیتے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات اور جان لیجئے کہ اس علم کے جاننے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ جیسے نحو کے جاننے والوں کو کہتے ہیں نحوی، صرف کے جاننے والوں کو کہتے ہیں صرفی، یعنی ان کے عالموں کو کیا کہتے ہیں؟ نحوی، صرفی وغیرہ۔ تو جو علم الفرائض جانتا ہے تو اسے کہا جائے گا فرضی، یعنی فا اور را کے فتحے کے ساتھ۔ اور فارض اور فریض بھی کہا جائے گا، جیسے کہ عالم اور علیم کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم علم فرائض کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے۔ تو نصف علم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، نصف علم میں جو ہے علماء نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بہت کم ایسے فقہاء اکرام ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں توقف کرنا چاہیے اور تعویل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی کلام نہیں کریں گے، بلکہ ہم پر اتباع کرنا واجب ہے، چاہے اس کا معنی ہمارے سمجھ میں آئے یا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تعویل کریں گے تو تعویل میں جو ہے خطا کا احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم تعویل نہیں کریں گے، بس خالی اعتقاد رکھیں گے۔ اور اکثر علماء ایسے ہیں جنہوں نے تعویل کی ہے۔ تو ایک قوم یہ کہتی ہے کہ اس کا نصف علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال کے اعتبار سے نصف علم ہے، یعنی لوگوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی حالت حیات ہوتی ہے اور ایک حالت وفات، یعنی ایک زندگی کی حالت، ایک مرنے سے جو شروع ہوتی ہے وہ حالت۔ تو فرماتے ہیں تو یہ جو علم فرائض ہے یہ تعلق رکھتا ہے دوسری والی سے، یعنی جب مر گیا کوئی تو علم فرائض کی ضرورت تب پڑے گی، جب زندہ ہے تب نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم سے تعبیر فرمایا کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک تو حالت حیات اور ایک حالت وفات، اور باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ حالت حیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تنہا حالت وفات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو نصف علم جو ہے بیان فرمایا۔ اور ایک قوم یہ کہتی ہے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے نصف علم ہے۔ کیسے ثواب کے اعتبار سے؟ فرماتے ہیں علم فرائض کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 100 نیکیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور فن کا، کسی اور علم کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو ہے اکیلا ہی نصف علم ہے، بلکہ نصف علم سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ جو بیان کیا ہے یہ جو ہے علامہ تقی الدین فتوحی نے بیان کیا ہے، اور علامہ شیخ منصور بہوتی نے بیان کیا ہے، اور شیخ زین العابدین نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے کہ اس کا نام جو نصف علم رکھا گیا ہے تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا ثواب باقی تمام علوم کے ثواب کے مثل ہے، یعنی باقی تمام علوم کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اس اکیلے علم کا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علم فریضۃً، کہ جس نے علم فرائض سیکھا یا جانا، یا اس کو آپ یہ پڑھ لیں کہ باب تفعیل سے کہ من علم فریضۃً،
کہ جس نے علم فرائض سکھایا تو کیسا ہے، کمن اعتقا 10 رقابن، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 10 غلام آزاد کیے. سبحان اللہ. یعنی علم فرائض سیکھے یا علم فرائض سکھائے، علم فرائض جانے یا لوگوں کو علم فرائض سکھائے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور فریضتاً یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علم فرائض کا کوئی ایک مسئلہ سیکھا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے 10 غلام آزاد کیے. آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وَمَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ جو دنیا میں کسی کی میراث کو مار لے، اس کو قطع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ جنت سے قطع فرما دے گا. یعنی جو دنیا میں کسی کا حصہ مارے گا تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ جو ہے ختم فرما دے گا. تو اس اعتبار سے اس کو نصف علم فرمایا گیا. تو اس علم کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ نصف علم ہے، اور اگر یہی